ساقی نامہ نظم کا پہلا حصہ تفسیر کے ساتھ پیش کرنے سے پہلے ہم ساقی نامہ نظم کے تعارفات سے ہم آشنا ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال صاحب نے اپنے بے شمار عمدہ کلاموں میں سے ایک ساقی نامہ کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ ساقی نامہ ایک اسپیسیفک فارم آف پوئٹری ہے۔ ساقی کا کیا معنی ہے؟ ساقی وہ جو ہمیں سرو کرے، جو ہمیں جام پیش کرے، ہماری پیاس بجھائے، ہمیں سیٹسفیکشن دے۔ یہاں پر ساقی سے مراد جو ہے، زیادہ تر اسکالرز اس بات سے متفق ہیں کہ ساقی سے مراد اقبال کی رضاق اعلیٰ ہے۔ ساقی سے مراد وہ ہستی ہے جو عرصہ سے عالمی جہت میں ہر ایک کو پلاتا بھی ہے، ہر ایک کو کھلاتا بھی ہے۔ تو یہ جو ساقی نامہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ تلاوت کائنات کی ایک بہت ہی خوبصورت عمدہ آرٹیکولیٹڈ نظم ہے، یعنی جو واضح کی گئی ہے نظم۔ علامہ اقبال نے ایک بہت خاص مفہوم کے عالم میں ایک خاص کیفیت میں اس کو ایکسپریس کیا ہے۔ ساقی نامہ کے 7 بند ہیں، 99 اشعار ہیں۔ اسے ہم صرف حمد نہیں کہہ سکتے، یہ آیات کائنات کی تلاوت کا ایک ایسا سمجھ لیجیے معجزہ ہے اور ایک ایسا سلسلہ ہے جسے دیکھ کر انسان بہت متاثر ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت یہ نظم ہے، یعنی جتنی یہ کائنات خوبصورت ہے اتنی خوبصورت یہ نظم بھی ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیتے ہیں اسے شروع کرنے سے پہلے، نظم اور غزل کے حوالے سے، اور یہ بہت اہم ہے کہ شاعری، نظم، غزل، شعر سمجھنے کی چیز نہیں ہوتی، شاعری محسوس کرنے کی چیز ہے۔ شاعری پڑھنے کی چیز بھی نہیں ہوتی، شاعری سننے کی چیز ہوتی ہے۔ نثر آنکھ کے لیے لکھی جاتی ہے، شعر جو ہوتا ہے وہ کانوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ آپ غزل لکھتے نہیں ہیں، غزل کہتے ہیں، نظم کہتے ہیں، شعر کہتے ہیں، اور اسے سننے والے پہ سمجھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ لکھنے والا اپنے جذبات لکھتا ہے، سننے والا اپنے جذبات سمجھتا ہے۔ تو ہم اپنا معنی نکالنے سے پہلے لکھنے والے کی طرح اسے سنتے ہیں۔ نظم کو ایسے پڑھا جاتا ہے کہ وہ آپ کے اندر سنائی دینے لگے۔ اس نظم کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کا ہو بہو مطالعہ کرتے ہیں اور اسے اپنے اندر تک جانے دیجیے گا۔ ہوا خیمزن کاروان بہار، ارم بن گیا دامنے کو حسار، گلو نرگس و سوسن و نسترن، شہید ازل لال خونی کفن، جہاں چھپ گیا پردائے رنگ میں، لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں، فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتی نہیں آشیاں میں طیور، وجوہ کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ، ذرا دیکھ ایسا یہ لالا فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز، کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، وہ میں جس سے روشن ضمیر کائنات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، وہ میں جس میں ہے سوز و ساز و ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل، اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممول تو شہباز سے۔ نظم کا پہلا شعر ہے۔ ہوا خیمزن کاروان بہار، ارم بن گیا دامنے کو حسار۔ اقبال کے نزدیک پوری کائنات اللہ کی کبریائی کا احساس ہمارے اندر ریوائیو کرنے کے لیے کیا ترتیب دی گئی ہے۔ کوہسار کہتے ہیں ماؤنٹینز، پروت کو، ارم کہتے ہیں پیراڈائز، جنت کو، خیمزن یعنی کیمپنگ، بہار جو ہے وہ خیمزن ہے۔ بہت ہی خوبصورت میٹافر کا استعمال کیا ہے۔ بہار جو ہے وہ خیمزن ہے، اور در حقیقت ہے کہ بہار کبھی رکنے والی چیز نہیں ہے، ہمیشہ بہار نہیں ہو سکتی ہے۔ ہماری زندگی میں خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے، موسم بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی بارش ہے، کبھی صبح ہے، کبھی شام ہے، کبھی رات ہے، کبھی اندھیرا ہے، کبھی اجالا ہے۔ ایک طرح کا موسم تو ہمیں نہیں مل سکتا ہے، اور اسی کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے خیمزن کا استعمال کیا ہے۔ خیمزن اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ یہ پرماننٹ نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ خیمہ لگتا ہی عارضی طور پر ہے،
परमानेंट क़याम के लिए ख़ैमा नहीं लगा करते हैं। और कारवाने बहार यानी ब्यूटी का जो ये कारवां है, ये जो मुसलसल चलने वाला इसका कारवां है, ये थोड़े दिन के लिए उसने पड़ाव डाला है। ये खूबसूरती जो है, ये मौसम बहार जो है। इरम बन गया दामने को हुसार। इरम मीन्स पैराडाइज, जन्नत। यानी जो नॉर्थन एरियाज़ हैं, जो दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह हैं, वो इरम बन गए। वो इस बहार के मौसम में जन्नत से लगते हैं। दुनिया में ही जन्नत का मज़ा देखने को मिलता है, जन्नत की खूबसूरती देखने को मिलती है। हमारे इलाके के पहाड़ के दामन से गुज़रते हुए बहार के काफ़िले ने पड़ाव डालकर अपने खेमे मुनहसिर कर लिए हैं, जिसकी वजह से दामन को हुसार ने जन्नत जैसा समा पैदा हो गया है और ज़मीन का ये टुकड़ा इंतहाई हसीन और जमील मंज़र पेश कर रहा है। गुलो नरगिसो सोसनो नस्तरन शहीद अज़ल्ला लखोनी कफन। मौसम बहार को खुशामदीद कहने के लिए मुख्तलिफ़ अक़साम के फूल खिल उठे हैं, जिनमें नरगिस, सोसन और नस्तरन नुमायाँ हैं। और रोज़े अज़ल का शहीद लाला भी अपनी सुर्ख रंग की कफन की पूरी आबोताब के साथ खिला हुआ है। गुलो नरगिसो सोसनो नस्तरन, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं, ये सब फूल हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिरंगे फूल। ऐसा लगता है कि हमेशा से इतने ब्राइट कलर्स की इन्होंने चादर पहनी हुई है। ये एक पोएटिक एक्सप्रेशन है। जो सुर्ख रंग का फूल है, ट्यूलिप जिसे कहते हैं, लाला भी कहते हैं, इसी तरह के इंडिकेट कर रहा है जैसे कि उसने एक चादर पहनी हुई है। जहाँ छुप गया पर्दाए रंग में, लहू की है गर्दिश रगे संग में। अब देखिए, मौसमों के आने जाने में, बहार की गर्दिशों में और नीलो बहार के खिलाफ में तुम्हारे लिए निशानी है। मौसमों के आने जाने में तुम्हारे लिए कोई मैसेज है। इकबाल अपने इस मैसेज को ना सिर्फ कंटेन कर रहे हैं, बल्कि बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। यानी अल्लामा ने पत्थरों में भी जान को महसूस किया है, उसके अंदर एक खून की गर्मियों को महसूस किया है। रंग संग इसी को कहेंगे। वीन्स ऑफ स्टोन, गर्दिश यानी सर्कुलेशन, यानी उसके अंदर एक खून का दौरा है, जैसे इंसान में होता है। इस बहार के आने की खुशी में ज़मीन ने भी अपने सारे रंग बिखेर दिए हैं और उदे उदे नीले नीले, पीले पीले, नीले नीले और बेशुमार रंगों का पर्दा ओढ़ लिया है। जबकि पहाड़ों के पत्थरों की बारीक रगों में भी ज़िंदगी के आसार नुमाया नज़र आ रहे हैं। गोया कि इनकी रगों में भी ज़िंदगी का खून गर्दिश कर रहा है। फ़िज़ा नीली नीली हवा में सुरूर, ठहरते नहीं आशियाँ में तयूर। यानी इतने खूबसूरत मौसम में, बहार के मौसम में, कोई भी परिंदे अपने घर में नहीं रहना चाहते हैं। कोई भी परिंदे अपने घर में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। ठहरते नहीं आशियाँ में तयूर। तयूर कहते हैं बर्ड्स को, चिड़ियों को, पंछियों को। वो सारे परिंदे बाहर आ चुके हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं क्या समा होगा, क्या मौसम में बहार होगा, क्या रंगीनियाँ होंगी, क्या नज़ारा होगा कि पंछियों को भी घर अच्छा नहीं लग रहा है। वो बाहर रहकर उस मौसम का, उस मौसम बहार का लुत्फ़ लेना चाहते हैं। यानी आसमां भी किसी से पीछे नहीं है। उसने फ़ज़ाओं में नील बिखेर दिया है और ठंडी ठंडी हवा भी खुशी से चल रही है, जिसमें फूलों की भीनी भीनी खुशबू ने माहौल को पुरसुरूर बना दिया है। और परिंदे अपने घोंसलों में रुकने के बजाय खुली फ़ज़ाओं में उड़कर बहार के इस्तकबाल करने में मसरूफ़ हैं। खुशी से चहचहा कर बहार को पासनामा पेश कर रहे हैं और अपनी मस्ती में आसमान की बुलंदियों को छूना चाह रहे हैं। वो जुए को हिस्सा उचकती हुई, अटकती लचकती सरकती हुई। अब देखिए, दो पहाड़ों के बीच से जो दरिया निकल कर आती है, जो चश्मा निकलता है, कभी आपने देखा होगा किसी मंज़र पर, दो पहाड़ों के बीच से जो दरिया निकल कर आती है,
وہی چشمہ جوئے کوہستہ کہلاتی ہے۔ اقبال اس کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔ وہ جوئے کوہستہ اچکتی ہوئی کیوں کہا ہے، جب یہ چشمہ نکلتا ہے، جب غور سے آپ اس کے پاس جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا چشمہ ابل کر اٹھ کر یعنی اچانک ہی نکلتا ہے۔ پہلے یہ اٹھ کر کریٹ ہوتا ہے ایک طریقے سے، پھر دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے راستے میں کوئی بھی پتھر آ جائے یا کوئی بھی چیز بیچ میں اگر آ جائے تو اسے بھی اپنے ساتھ بہا کر وہ لے کر جاتی ہے۔ اس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ پانی کسی کے لیے نہیں رکتی، وہ اسے اپنے ساتھ بہا کر لے کے جاتی ہے اور استقبال کرنے کے لیے اونچے پہاڑ کی بلندیوں کے کسی چشمے سے ابل کر نکل رہی ہے، چٹانوں سے اٹکلیاں کر رہی ہے، کہیں لچک کھا کر مڑ جاتی ہے، کہیں اپنی جگہ سے سرک جاتی ہے، یعنی کہ وہ مڑاؤں کے ساتھ گھماؤں کے ساتھ اپنی لہروں کے ساتھ کھیل کر وہ بھی اس منظر کو اور مزید خوبصورت بناتی ہے۔ اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، یعنی کتنے موڑ کتنے ٹرنس لیتے ہوئے نکلتی ہے، چھوٹی موٹی رکاوٹوں سے اچھل کر، ڈھلانوں پر سے پھسل کر، پھر ذرا سنبھل کر راستے کے حساب سے پیچ و خم کھا کر اپنی منزل کی طرف جوش و خروش سے رواں دواں ہے۔ وہ کس طریقے سے نکلتی ہے، اس کا اظہار کتنی خوبصورتی سے لفظوں میں بند کیا ہے علامہ صاحب نے، جزاک اللہ۔ رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ۔ اگر کوئی بڑا پتھر یا چٹان اسے روکنے کی کوشش کرے تو اسے پھاڑ کر اپنا راستہ بنا لیتی ہے، اور اگر کوئی پہاڑ اس کی طاقت کو آزمانے کے لیے اس کا راستہ روکے تو اس میں بھی شگاف ڈال کر آگے بڑھ جاتی ہے، اپنی روانی سے کبھی دستبردار نہیں ہوتی۔ سلمان پتھر، اقبال اس پورے منظر کو ڈیپلی فیل کر رہے ہیں، اس نتیجے میں اپنی کیفیت کو بیان کر کے اپنے سیلف ایکسپیرئنس کو اور امپروو کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھ ہے ساقیِ لال فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام۔ اے اللہ، اے میرے ساقیِ لال فام، ذرا دیکھ تو صحیح یہ سرسبز پہاڑ، یہ رنگ برنگے کھلے ہوئے پھول، یہ پرسکون ماحول، یہ نیلے نیلے فضائیں، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، یہ اڑتے چہچہاتے پرندے اور یہ بلکھاتے ہوئے ندی، سب کچھ مل کر ایک جاندار اور شاندار زندگی کا پیغام دے رہے ہیں۔ پانی انسان کی سب سے اہم اور بیسک نیڈ ہے، انسان بھی پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ لالا فام یعنی پہاڑوں سے نکلنے والی دھارائیں، تو انہی پانی کا ذکر کرتے ہوئے، انہی دھاراؤں کو موضوع بناتے ہوئے اقبال نے بہت ہی خوبصورتی کا اظہار اس نظم کے ذریعے ہمیں پیش کیا ہے۔ پلا دے مجھے وہ مئے پردہ سوز، کہ آتی نہیں فصل گل روز روز۔ ساقیِ لالا فام، اقبال ایکچولی خدا کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی آپ ایک ایسی چیز پلا دیں جس سے میں ایسے ہی کھل اٹھوں، جیسے یہ پہاڑ اور یہ سب کھلا ہوا ہے، میرے اندر بھی زندگی جاری ہو جائے، میں ایک ایسا انسان بن جاؤں جس کے اندر زندگی کی رمق موجود ہو، وہ جو واقعی میں دل رکھتا ہو، جو جی رہا ہو، زندہ ہو۔ جب کہ میری حالت نازک ہے، میں قریب المرگ اور پجمردہ ہوں، اے ساقی مجھ پر رحم فرما، مجھے وہ شراب پلا دے جو مجھ میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دے، اور میری ہمت جمع پردی، علم اور عمل، تحقیق پر پڑے ہوئے پردوں کو جلا کر راکھ کر دے، کیونکہ ایسی بھرپور بہار کا موسم روز روز تو نہیں آتا۔ جب ہر چیز پر بہار آ گئی ہے تو مجھے کیوں خزاں رسیدہ ہوئی ہے؟ میری زندگی میں بھی رنگ بکھیر دے، مجھے بھی طاقت آ جائے اور جوانی میسر ہو، میں بھی کھیلوں کودوں، مجھے بھی خوشحالی ملے، مجھے بھی لذت اور وقار ملے، میرا بھی سر بلند ہو اور مجھے بھی امن اور سلامتی ملے۔ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات۔ اے ساقی مجھے وہ میں پلا دے، وہ جام پلا دے جس سے میری زندگی کی حقیقت جو اندھیروں میں گم ہو گئی ہے وہ روشن ہو جائے اور اس کائنات کی روانی دوانی میری سمجھ میں آ جائے۔ اے رب جلیل، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق، رات اور دن کا فرق، سمندر میں کشتیے اور جہازوں کا چلنا، آسمان سے بارش کا برسنا،
جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، جانوروں کا زمین میں پھیل جانا، ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کا آسمان و زمین کے درمیان متعلق ہونا، یہ تیری نشانیاں میری سمجھ میں بھی آ جائے۔ مجھے ایسی ایک ہدایت کا میں پلا دے جس سے میرے اندر زندگی پیدا ہو، زندگی کی معنویت پیدا ہو، جس سے میرے اندر کی استعداد یعنی پوٹینشیل انکشاف ہو جائے۔ وہ میں جس میں ہے سوز و ساز و ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل، یعنی جس سے مجھے اپنی حقیقت اور دنیا کی حقیقت کا شعور ہو سکے، ریالٹی اور اسپریچولیٹی کو سمجھ سکوں، کنیکٹ ہو سکوں۔ اے اللہ مجھے ایسی میں پلا دے کہ جس کے پینے سے ازل کے ساز کن فیکون کی حقیقت سمجھ میں آ جائے اور میرے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے قصے کی پوشیدہ باتوں کا پتہ چلے اور ازل کے راز یعنی روح کی تخلیق اور اس کی حقیقت پر پڑا ہوا پردہ ہٹ جائے۔ اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ اے مولا نظر کرم فرماتے ہوئے ان رازوں سے پردہ اٹھا کے میری حقیقت سے باخبر کر دے تاکہ مجھ ناچیز کو ولولہ و جوش ملے۔ میں جو خود کو ایک کمزور چڑیا سمجھ رہا ہوں اور اس دنیا میں بڑے بڑے شہباز اور شکاری مجھے دبوچ لیتے ہیں، مجھے دبوچنے کے لیے اور کھا جانے کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں، میری التجا یہ ہے کہ مجھے میری طاقت اور عظمت لوٹا دے جس سے میں خود کو مضبوط کروں اور مجھے بڑے بڑے شہبازوں اور بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے اور لڑنے کا حوصلہ ملے، جذبہ اور ولولہ مل جائے۔ ساقی نامہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایک خط ہے جو ساقی کے نام تحریر کیا گیا ہے۔ اس نظم میں اقبال نے ایک ایسے بندہ مسلم نقشہ پیش کیا ہے جو اغیار کی غلامی کی وجہ سے ظلمت و خواری کی تصویر بنا ہوا ہے، جو خود سے ناآشنا ہو کے نظریاتی علمی گمراہیوں میں مبتلا ہو چکا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعوے دار بھی ہے اور اللہ کی مدد اور ہدایت کا وہ تلاشی بھی ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ کو ساقی کہا ہے جو کھلانے اور پلانے والا ہے۔ ساقی کو بندہ مسلم کی طرف سے ایک عرضی پیش کی ہے جس میں ایسی نظریاتی شراب کا سوال کیا ہے جسے پی کر عقل و دل پر پڑے ہوئے پردے ہٹ جائیں، اس کائنات اور زندگی کے نقطۂ آغاز کا پتہ چلے، دنیاوی زندگی کی حقیقت آشکار ہو جائے، موت کا معمہ حل ہو جائے، خودی کی تفصیلات حاصل ہو جائے، دنیا کی حیثیت کے بارے میں معلومات ہو جائے اور قوموں کے عروج و زوال کے وجوہات کے راز کھل جائیں۔ ساقی نے بڑی توجہ سے عرضی سنی اور تمام سوالات کے تسلی بخش جواب دیے۔ اپنی درخواست پیش کرنے کے لیے اقبال نے ایک خاص فکری ماحول اور خوبصورت پس منظر بنایا ہے جو کہ انتہائی دلکش ہے۔ یہ انداز ہی بہت دلکش ہے اور اس طرح ہم ساقی نامہ بند 1 کو مکمل کرتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں ساقی نامہ بند 2 کے بارے میں بات کریں گے۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک سبسکرائب ضرور کریں۔